ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ پاکستان نے غزہ پر امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے، غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز پریشان کن اور غیر منصفانہ ہے۔ دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کے ساتھ ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کھڑا رہے گا۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کوشش بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ ایسی کوشش پورے خطے کے امن اور سلامتی کو نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ غزہ پر قبضے کے لیے فوج نہیں بھیجے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا جنگ کے اختتام پر اسرائیل غزہ امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ فلسطینیوں کو غزہ سے مستقل طور پر نکال دیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیریں 9 دوسرے ملکوں کی مدد سے کی جائے گی۔ امریکہ اپنے خزانے سے کچھ خرچ نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا صدر ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں، مستقل نہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے بیان کی تردید کر دی۔ امریکی صدر نے بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کانفرنس میں کہا تھا امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا۔ غزہ کسی کی ملکیت نہیں جو خریدی بیچی جا سکے۔ حماس کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ ہنگامی عرب اسلامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان نے کہا عرب و مسلم لیڈر دنیا کو دو ٹوک پیغام دیں کہ فلسطینیوں کے مقصد کے ساتھ ہیں۔ کسی طور ایسا بیان یا اقدام قبول نہیں۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کا ہر منصوبہ ناکام بنا دیں گے۔ غزہ ہرگز مشترکہ زمین نہیں ہے، نہ ہی کسی کی ملکیت جو بیچی یا خریدی جا سکے۔ ہم امریکی صدر سے بیانات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ شہری، فوجی، عرب ملکوں اور عوام کے حمایت یافتہ حریت گروپ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا ہر منصوبہ ناکام بنا دیں گے۔ ہم عرب اور مسلم لیڈروں سے ہنگامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانفرنس تاریخی پوزیشن لے اور دنیا کو دو ٹوک پیغام دے کہ فلسطینیوں کا مقصد عرب اور اسلامی دنیا کا بھی مقصد ہے۔ کسی طور ایسا بیان یا اقدام قبول نہیں کریں گے۔ فلسطین ہماری سرزمین ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ غزہ باسی ڈٹ گئے۔ ٹرمپ کی تجویز پر رد عمل میں کہا مصر، اردن یا کسی اور ملک منتقلی کی باتیں ماضی میں بھی سنتے آئے۔ یہ منصوبہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم کیسے کسی اور ملک میں آباد ہو سکتے ہیں جب ہمارے بزرگ یہاں کی مٹی میں سوئے ہوئے ہیں؟ ہم اپنی سرزمین پر ثابت قدمی سے موجود ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے بہانے ہمیں یہاں سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینیوں کی مصر، اردن، کسی عرب یا اسلامی ملک منتقلی سے متعلق تجویز ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں انڈونیشیا منتقلی کی باتیں بھی سنی۔ عرب ملکوں اور فلسطینیوں کے لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ يذهب إلى مصر أو إلى الأردن أو أي دولة أخرى۔ کوئی فلسطینی کیسے مصر، اردن یا کسی اور ملک جا سکتا ہے جبکہ ہمارے اجداد کی قبریں فلسطین میں ہیں؟ یہ ہماری زمین ہے، ہمیں یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ قاتلانہ حملے میں بال بھی خراب نہیں ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ ٹرمپ نے کہا امیگریشن چارٹس دیکھنے مڑا تو گولی چھو کر گزر گئی، وہاں خدا کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ That was exactly when our time on earth will be over. There was an incident. It was not a good thing. God was watching me. There was nobody over there except for a chart on immigration. Immigration saved my life, see? So we're going to be good for immigration, okay? God did that. I mean, it had to be. It didn't affect my hair. Can you believe that? اسرائیلی وزیر اعظم کا نیچ پن کا مظاہرہ، امریکی صدر کو طلائی پیجر کا تحفہ دے دیا۔ دنیا بھر سے شدید رد عمل آنے لگا۔ تحفہ ستمبر میں اسرائیل کی جانب سے لبنان میں مہلک آپریشن کی طرف اشارہ تھا جس پر پیجرز پھٹنے سے بچوں اور حزب اللہ اراکین سمیت 37 افراد شہید ہوئے تھے۔ نیتن یاہو کی گھٹیا حرکت کو عالمی میڈیا میں شرمناک قرار دیا جا رہا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں شہریوں نے شیخ مجیب کے گھر کو جلانے کے بعد مسمار بھی کر دیا. ہزاروں افراد کرین اور کھدائی کرنے والی مشینیں لے کر پہنچ گئے. رات میں گھر کو آگ لگائی اور صبح میں پوری طرح منہدم کر دیا. کچھ لوگ عمارت کی کھڑکیاں، دروازے اور سریے تک اکھاڑ کر لے گئے. پہلے لوگوں نے ملک ٹوٹتے دیکھا، اب ڈوب رہا ہے. اس وقت قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے. بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے. تمام جماعتیں خود مختار الیکشن کمیشن پر اتفاق کریں. آج کوئی الیکشن ہارتا ہے تو آئندہ جیت بھی سکتا ہے. شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نے خط میں جو تجاویز دی انہیں مثبت انداز میں دیکھا جائے. خود مختار عدلیہ اور خود مختار میڈیا سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. شہید بھٹو کو آئین بنانے پر یاد کیا جاتا ہے. آصف علی زرداری اور بلاول کو بگاڑنے پر یاد رکھا جائے گا. نون لیگ پیپلز پارٹی نے مل کر جتنا جمہوریت کو نقصان پہنچایا اتنا کبھی نہیں پہنچا. بانی کے خط لکھنے سے جعلی حکومت کی جعلی وزیروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. خط لکھنے کے بعد شریف خاندان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے خط متعلقہ حکام کو موصول ہونے سے پہلے ہی جعلی وزیروں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. جعلی حکومت کے ہوش ایک خط لکھنے سے ہی اڑ گئے ہیں. پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کے رہا ہونے کے بعد جعلی حکومت کی کیا حالت ہوگی. بانی کی رہائی کے بعد جعلی حکومت کو تمام اوچھے ہتھ کنڈوں اور تمام غیر قانونی اقدامات کا حساب دینا ہوگا. پی ٹی آئی کے مہاتما نے خط نہیں لکھا، کھلا این آر او مانگا ہے. جن کو خط لکھا انہوں نے خط پہنچنے سے پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا آپ کی دماغی حالت درست نہیں، آپ جان کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لوگوں کو حقیقی آزادی کے مارکے سنانے والا ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا. آج موصوف کے بلڈ پریشر بڑھنے کی رپورٹ آئی ہے. جیل کی دیواروں نے بانی پی ٹی آئی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی. بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلنے کے تمام کارڈ کھیل چکے. اب بس شرم سے معافی مانگنے والا کارڈ باقی رہ گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روک دیا گیا. داخلی گیٹ پر فیصل چودھری اور جیل عملے میں تلخ کلامی ہوئی. فیصل چودھری نے کہا جیل عملے نے داخلے دروازے پر روکا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی. فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف درخواست دے دی. میں آج پیشی کے لیے آیا تو مجھے جیل کے دروازے پہ پریزن اہلکاروں نے بتایا آپ کا نام کلیئر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو خان صاحب کا ہر کیس میں لائر ہوں اور ہر کیس جیل ٹرائل میں جو ہو رہا ہے میں اس میں پیش بھی ہوتا ہوں. سرکار جی آپ کا نام کلیئر نہیں ہے. ایک سینئر وکیل ہونے کے باوجود مجھے اڈیالہ جیل میں محبوس رکھا گیا. اس کی درخواست دی ہے. میں یہ جو توہین امیز رویہ آج اپنایا گیا ہے اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ سمیت جتنی بھی لیگل ریمیڈیز ہیں میں وہ تمام لوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز ریفرنس میں بری قرار دے دیے گئے. اینٹی کرپشن کورٹ لاہور نے فیصلے میں قرار دیا کہ جب مدعی دستبردار ہو گیا تو مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر شوگر ملز کے لیے قومی خزانے سے 21 کروڑ سے گندا نالا تعمیر کرنے کا الزام تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے دورہ امریکہ کے دوران واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ تقریب میں شرکت کی. امریکی اراکین کانگریس سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. بلاول بھٹو نے کہا 2008 میں بے نظیر بھٹو کو نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں تقریر کرنا تھی جس کے لیے تقریر لکھی جا چکی تھی لیکن بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں اور تقریر نہ کر سکیں. ماضی میں بھی کئی بار پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کر چکے ہیں. افغانستان میں موجود دہشت گرد علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے بدستور سنگین خطرہ ہیں. افغان حکومت دہشت گرد گروپوں کو ختم کرے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا چین مسئلہ کشمیر کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل کی حمایت کرتا ہے. پاکستان اور چین آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کے حامی ہیں. اعلامیے میں کہا گیا پاک چین تعلقات میں خلل ڈالنے یا کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی. دونوں ملکوں نے سی پیک کا اپ گریڈ ورژن تیار کرنے اور بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کے 8 بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کو فروغ دینے پر اتفاق کیا. صدر آصف علی زرداری نے گریٹ ہال آف دی پیپل میں وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کی گئی.
बीजिंग में पाकिस्तान और चीन में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयांग तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बंटवारे के बाद आने वाले मुहाजिर सबसे पहले किस रेलवे स्टेशन पर रुकते थे? 150 साल पुराना ये स्टेशन कहाँ और किस हाल में है, बता रहे हैं लाहौर से मजहर इकबाल। 1947 में भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों का पहला पड़ाव हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ। ये तारीखी रेलवे स्टेशन आज भूत बंगला बन चुका है। इसी जमाने में भारत के लिए मालबरदारी और मुसाफिर ट्रेनें यहाँ से गुजरती थीं, लेकिन भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होने पर यह सब कुछ बंद हो चुका है। 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ हर चीज लेंदे, चाह दा होटल सी मेरा। हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन की अराजी पर मस्जिद तामीर कर दी गई, जबकि पकवान सेंटर और डेकोरेशन का काम करने वालों का कब्जा हो चुका है। साबिक वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाहौर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर तक सयाहती ट्रेन चलाई, लेकिन वो कुछ अरसा बाद बंद हो गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त भारत से हिजरत करके आने वाले मुसलमान काफिलों का पहला पड़ाव हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन पर था। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस कौमी विरसे की हिफाजत करे। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। उधर नथिया गली में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। मजीद सयाह पहुंच गए हैं। जो पहले से वहीं थे उन्होंने क़याम बढ़ा लिया। एबटाबाद से राजा हारून की रिपोर्ट में देखिए। के सियाती मकामात नथा गली, एजूबिया, ठलियानी में हल्की बर्फबारी का स्पेल शुरू होते ही स्याह ने गलियात का रुख कर लिया। आज सुबह यहाँ पे बर्फबारी का पहला स्पेल शुरू हुआ है और हम बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्याह ने गलियात की हसीन वादियों नथा गली, छंगला गली, एजूबिया और ठलियानी में डेरे डाल लिए। हम स्पेशली यहाँ बर्फ ही देखने आए हैं। एक हफ्ते का टूर है हमारा इधर। नथा गली में हल्की बर्फबारी के बाद स्याह की मौज मस्तियाँ जारी हैं। राजा मोहम्मद हारून, ARY न्यूज़, नथिया गली, एबटाबाद। जो काटो वही गुलाबी। आपको सैर कराते हैं हाफिजाबाद के एक ऐसे मुनफरिद बाग की जहां हर अमरूद अंदर से गुलाबी निकलता है। बाबर एजाज की रिपोर्ट। हाफिजाबाद की ज़र ज़मीन तमाम फसलों की बेहतर पैदावार के लिए बहुत ज़रखेज़ है। गढ़ी वहाब के काश्तकार ने मुनफरिद किस्म के अमरूद का बाग काश्त किया है। अमरूद के बाहर का रंग हल्का सब्ज और अंदर से गुलाबी, खुश ज़ायका और मिठास में अपनी मिसाल आप है। गुजरांवाला, सियालकोट, मरदान, पेशावर, इस्लामाबाद जितो साडा आर्डर लभदे ने उत्ते असीं भेज दिन्ने आ। माहिर तिब भी अमरूद को सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। बाबर एजाज, ARY न्यूज़, हाफिजाबाद। हैदराबाद के बड़े निजी स्कूल में खेलों का मेला सजा। कोई जूडो कराटे का माहिर निकला तो कोई दौड़ लगाने में बाजी ले गया। नासिर हसन खान की रिपोर्ट। कोई जूडो कराटे में माहिर तो कोई दौड़ में सबकत ले जाता नजर आया। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में बच्चों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल हैदराबाद में हो रहा है एक स्पोर्ट्स डे। बहुत अच्छी तरह पेरेंट्स को भी इनवाइट किया। 1 वीक से तैयारी करना शुरू कर दी थी। हम सब यहाँ असेंबल हुए, हमने बहुत मजा किया। असातिज़ा का कहना था कि तालीमी कामयाबी के साथ जिस्मानी नशोनुमा भी जरूरी है। स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्स में स्पिरिट सिखाती है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज सिखाती है, आपको जीतना सिखाती है, आपको हारना सिखाती है। खेलों की सरगर्मियां न सिर्फ बच्चों में खुद एतमादी पैदा करती हैं, बल्कि इन्हें जिस्मानी तौर पर भी मुतहरिक और चाको चौबंद रखती हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। अब तक के लिए इतना ही।